اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم۔ سورہ صافات آیت 88۔ پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے اپنے قوم کے عقل اور ضمیر کو جھنجھوڑا اور فرمایا کہ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کو چھوڑ کے اپنے خود ساختہ معبودوں کو پوجتے ہو۔ اس کے بعد ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا میں بیمار ہوں۔ ستاروں پر نظر ڈالی کیا مطلب؟ اپنی قوم کو بت پرستی کے خلاف اپنی قوم کی تبلیغ کی کوشش کرنے کے بعد ستاروں کی طرف ایک نظر اٹھائی، نظرتاً ایک نظر، ایک نگاہ یوں اٹھائی اور کہا میں بیمار ہوں۔ یہ فنظر نظرة فی النجوم کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ستاروں کو کیوں دیکھا، اور ستاروں کو دیکھنے اور میں بیمار ہوں میں کیا ربط ہے؟ اس میں چند اقوال ہے مفسرین کی۔ پہلا قول یہ ہے کہ ابراہیم کی قوم ستارہ پرست ہے اور وہ ستاروں پر ایمان رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم نے ان کے بقول کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی کیا ہوتا ہے واقعہ، وہ ستاروں سے مربوط ہے، ستاروں کے طلوع و غروب سے مربوط ہوتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ حضرت ابراہیم نے مشرکین کے عقیدے کے مطابق وہ دیکھا، ستاروں کو دیکھ کے کہا کہ ستاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اب بیمار ہوں۔ یہ ایک قول ہے، اس قول کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ حضرت ابراہیم نے مشرکین کے مسلک کے مطابق بات کی ہو اور ستاروں کے طلوع و غروب کو انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ قبول کیا ہو۔ یہ نجومی جو ہے وہ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ستاروں کے طلوع و غروب کا اثرات ہوتے ہیں انسانوں پر۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو واقعاً ایک بیماری لاحق تھی، کوئی تب کا حملہ ہوتا تھا اور اس تب کے حملے کا خاص وقت ہوتا تھا، اس وقت کا پتہ چلتا تھا ستاروں کے طلوع و غروب سے، اس لیے دیکھا کہ بس میں ابھی بیمار ہونے والا ہوں، ستارے جو ہے اس جگہ پہنچ گئے ہیں، فقال انی سقیم، بس میں بیمار ہونے والا ہوں۔ انک میت و انہم میتون کی طرح آپ مرنے والا ہے، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ بیمار ہوں کا مطلب بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ ایک قول ہے، اس کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے کہ حضرت ابراہیم کو اس قسم کا کوئی تب کی بیماری تھی، یعنی اس کو ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایسے بیماری تھی۔ تیسرا قول یہ ہے
کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، اوپر آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ یہ سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے انسان اپنی نگاہ اوپر کو اٹھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس آسمان کی طرف یعنی ستاروں کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور سوچ لیا، تھوڑی دیر کے لیے فکر کیا، سوچا اور کہا میں بیمار ہوں۔ کیوں کہا میں بیمار ہوں؟ لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کیا کام لینا تھا؟ بہرحال یہ چند ایک اقوال ہیں، ان میں سے پہلے دو قول کو تو ہم نہیں مان سکتے، تیسرے قول کو اکثر لوگوں نے مانا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، کوئی مصلحت تھی، کسی قسم کی ایک منطق کار فرما تھی ستاروں کی طرف نگاہ اٹھانے اور یہ کہنے میں کہ میں بیمار ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا استدلال کرتے ہوئے کہ جب ستاروں نے طلوع کیا کہ یہ میرا رب ہے، چاند نے طلوع کیا یہ میرا رب ہے، سورج نے طلوع کیا کہا یہ تو بڑا ہے یہ میرا رب ہے۔ یہ رب ہے جو ہے مقام اعتراف و ایمان میں نہیں، مقام استدلال میں، مد مخالف کو رد کرنے کے لیے ایک وقتی تمہید تھی، یہ میرا رب ہے ھذا اکبر۔ فلما افلا، جب ڈوب گیا کہا کہ ڈوبنے والوں کو میں نہیں مانتا، اس کو رد کرنے کا ایک ذریعہ تھا، طریقہ تھا۔ کیا یہ ستاروں کی طرف نظر اٹھانا جو ہے اس قسم کی کوئی بات تھی؟ یہ معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فقال، بہرحال ستاروں کی طرف ایک نظر اٹھائی اور پھر فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، ایک میلہ تھا، اس میلے پر ساری قوم کو جانا لازمی تھا، تقریباً رسم و رواج کے مطابق ایک میلہ، اس میں شرکت نہ کریں نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں شرکت کریں گے؟ اس میلے میں سب لوگوں کو شرکت کرنا تھا، حضرت ابراہیم اس میلے میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم واقعاً بیمار تھے یا حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے، دروغ مصلحت آمیز، بہ از راستی فساد انگیز، ایسا ہے، دروغ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے تین دروغ، تین جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ۔ ایک یہاں کہا کہ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھے، اور دوسرا کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، اس بت کو بڑے بت نے توڑا ہے، وہ بھی جھوٹ، بڑے بت نے نہیں توڑا۔ اور تیسرا جھوٹ جو ہے وہ اپنے زوجہ کو، اپنے بہن بتایا۔ یہ روایات ہے، ہم اس روایت کو نہیں مانتے، خواہ اس کا راوی کوئی بھی ہو۔ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ یہاں پر اس میلے میں شرکت نہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہوں، میری طبیعت سازگار نہیں ہے۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے اور ایک توریہ ہوتا ہے، توریہ اور ہے، جھوٹ اور ہے۔
آپ سے کوئی پیسہ مانگتا ہے، وہ مستحق نہیں ہے، آپ کے پاس بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے تجوری میں، اور اس کو آپ دینا نہیں چاہتے، اور اس کو کھرا کھرا سنانا بھی نہیں چاہتے، تم کو ہم نہیں دینا چاہتے، مصلحت نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ توریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہاتھ میں تو کچھ نہیں نا، اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ آگے سمجھے گا پاس کچھ نہیں، تو سمجھتا رہے میں نے تو کہا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، حضرت عقیل کا توریہ مشہور ہے، یہ توریہ کیا تھا انہوں نے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میلے پر جانے کے لیے میری طبیعت سازگار نہیں ہے، میلان طبعی نہیں ہے، میں بیمار سقیم، سقم ہے، بیماری ہے، میں اس میلے میں نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے گرد و پیش جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس عذر کو قبول کیا، تو حضرت ابراہیم کی بات صحیح ہے، اس کو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، توریہ کہیں گے، اور توریہ کرنا جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ گئے، ابراہیم کو چھوڑ کر سب میلے میں چلے گئے، پورا معاشرہ میلے میں چلا گیا اور ادھر کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم ہے بس۔ جب خلوت ہوئی کوئی نہیں، اس وقت فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پھر وہ ان کے معبودوں میں جا گھسے۔ راغا کہتے ہیں ایک جانب دوڑنے کو، ایک طرف دوڑنے کو کہتے ہیں، آلہتہم کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اپنے بتوں کے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے، تو وہ کھاتے باتے تو نہیں تھے، لیکن اس کا رسم و رواج تھا بتوں کے سامنے رکھنے سے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جو بتوں کے لیے ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، جو اللہ کے لیے وہ بتوں کو نہیں پہنچتا۔ ایسے کوئی قرآن مجید میں ہے ایک جگہ اس قسم کا رواج مشرکین میں موجود تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا کہ بتوں کو حضرت ابراہیم نے خطاب کیوں کیا، بت مخاطب بننے کے اہل نہیں تھے کہ ان سے حضرت ابراہیم کی کیوں نہیں کھاتے ہو، کیوں کہا؟ جی اس کو یہ جو خطاب ہے، کبھی آپ خطاب کرتے ہیں کسی کی طرف، اس خطاب کا مفہوم سمجھانا ہوتا ہے، اور کبھی لازم خطاب جو ہے وہ بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں خود خطاب تو سمجھنے کے قابل نہ تھے یہ بت، لازم خطاب کیا ہے سمجھنے کے قابل نہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ کسی کی بات تک سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں کھاتے، یعنی کھانے کے یہ قابل نہیں ہے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی بات کسی کی بات سن سکتے ہیں۔
جی لا تأکلون. تو یہاں پر لازم خطاب جو ہے وہ بتانا مراد ہے. لازم خطاب یہ ہے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو. یہاں بھی لازم خطاب ہے جی کہ وہ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے بولتے نہیں ہو. ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات. تو یہ بات کیوں کی؟ اس لیے بات کی کہ وہ بول بھی نہیں سکتے. یہ بتانا ہے وہ کھا بھی نہیں سکتے، نہیں بول بھی نہیں سکتے. اس قسم کے کسی چیز کے یہ بت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اس مطلب کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا ما لکم لا تنطقون. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ راغا کا لفظ دوبارہ آیا. فراغ الی آلہتہم، ان کے معبودوں میں جا گھسے. یہاں بھی پھر انہیں پوری طاقت سے مارنے لگے. ایک طرف ہو کر کے ان کو بتوں کو پاش پاش کر دیا، توڑ دیا. ایک معاشرہ ہے بت پرستی کا معاشرہ ہے. خود بت پرستی میں ایک ظالم حاکم کی حکمرانی بھی ہے، اور ادھر اس بتوں کا مخالف جو ہے وہ ایک بندہ ہے جوان، وہ بھی جوان سال. قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ہے فتن، ایک جوان یقال له ابراہیم، ایک جوان سال ایک آدمی ان بتوں کے خلاف. اور وہ جا کر کے ان بتوں کے خلاف بات کرنے کی جرات نہیں کرتے. ہم لوگ تو معاشرہ کسی چیز کو اگر مانتا ہے تو آپ جا کے کریں بات، یہ نہیں جرات کر سکتے، بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. یہاں تو ان کو پاش پاش کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، ان کے معبودوں کو توڑ ڈالتے ہیں. معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کا معبود ہونا تقدس کا انتہائی درجہ ہے. سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ کسی کا معبود ہونا، پوجا کرتے ہیں جس کے سامنے عبد بن کر کے جاتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ تقدس حاصل ہوتا ہے انسان کو. سورہ الانبیاء میں ہم نے اس کی تشریح بھی بتائی ہے آپ کو کہ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو پاش پاش کیا، توڑا. اور تاریخ میں ایک بت شکنی کی ایک تاریخ رقم فرمائی کہ ایک بندہ آ کر کے ایک قوم کے، ایک طاقتور قوم کی معبودوں کو پاش پاش کرتا ہے. جب وہ واپس آتے ہیں میلے سے، وہ اپنے عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو اپنے خداؤں کو دیکھا پاش پاش. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے کہ سوال پیدا ہوا کہ کس نے کیا یہ، کون ہے اس کا توڑنے والا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں، کوئی تھا نہیں ادھر یہاں پہ، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایک جوان ہے، ایک جوان ہے، وہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی جوان ہے جی. اس طرح انہوں نے کھوج لگایا اور حضرت ابراہیم کو گھیر لیا اور وہ پوچھا کہ آپ نے یہ کیا، ان بتوں کو آپ نے توڑا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا، کہ ان بتوں میں سے جو بڑا بت ہے نا اس نے توڑا ہے. یہ تمہارا جو بڑا بت ہے اس نے چھوٹے سارے بتوں کو، حضرت ابراہیم نے سب بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت کو چھوڑا تھا.
یہ اس منطق کے ساتھ استدلال کرنے کے لیے کہ اس بڑے بت سے پوچھو کس نے توڑا ہے، وہ تو بات نہیں کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا۔ یار تمہارے خداؤں کو توڑنے والے کا نام تک نہیں بتا سکتا تمہارا معبود، یہ ایسے کو تم لوگ پوچھتے ہو۔ یہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، ان کے طرف جو ہے وہ دوڑتے ہوئے، یزف دوڑنے کو کہتے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے۔ تو قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کا پوجا کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا کیا تم اسے پوچھتے ہو جسے تم نے خود تراشا ہے، خود تم نے ان کا تراش کر کے اس کی شکل وکل جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے بنی ہے، پھر تم خود ساختہ کو خود نے تراشا ہے اس کو پوچھتے ہو، یعنی جس کی شکل و صورت کا وجود میں آنا خود تمہارے تراشنے کے اوپر محتاج ہے، وہ تمہاری کس ضرورت کو پورا کرے گا؟ کیا بیوقوفی ہے انسان کی، اس کو پوچھتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ خود تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جبکہ ان سب کا خالق خود تمہارا خالق بھی خدا ہے، اور جس بت کو تم لوگوں نے بنایا ہے وہ پتھر، اس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے۔ وما تعملون، جو تم بت بناتے ہو نا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وما تعملون، جو کچھ تم بنا کر کے پوجنے کے لیے جو بت تراشتے ہو، اس تراشے ہوئے کو یعنی تمہارے ساختہ و بافتہ کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے۔ جی یہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو خلق کیا ہے اور اس چیز کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے جس کو تم نے بنایا ہے۔ یہاں پر ایک نظریہ ہے، بدقسمتی سے ہے یہ نظریہ، کہ ہمارے اعمال، یہ نظریہ جبر کہتے ہیں اس کو، یہ بدقسمتی کہتا ہوں اس کو، اسلامی تعلیمات میں گنجائش نہیں تھی اس نظریے کے لیے، اصلاً اسلامی تعلیمات میں اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس نظریے کو اختیار کیا گیا بنی امیہ کے زمانے میں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارے تمام افعال ہوتے ہیں، ہم نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی نظریہ جبر، ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنا اختیار سے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی یہ عجیب غریب نظریہ ہے، ہم اپنے اعمال میں خود مختار نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، جبر ہے اللہ کی طرف سے۔ جبر کیا، ہم نے کفر کیا اور قتل کیا تو ہم کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ جبکہ قتل اللہ نے کیا ہے، ظلم اللہ نے کیا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ایک توجیہ کرتے ہیں سمجھ میں نہ آنے والی توجیہ، کہتے ہیں کسب ہمارا ہے، کسب ہمارا ہے، جی فعل اللہ کے، کسب ہمارا ہے۔
یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس سے استدلال کرتے ہیں، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وما، اور ان چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تعملون، جو تم کرتے ہو، تم قتل کرتے ہو، تم چوری کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، یا نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے، وما تعملون، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس بت پرستی کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں اور مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ اوپر کا اتعبدون ما تنحتون، جس کو تم لوگوں نے خود تراشا ہے اس کا پوجا کرتے ہو، ما تنحتون، یہ بھی ما تنحتون کی طرح ہے، وما تعملون جی۔ وہ مشرکین نے جن بتوں کو تراشا ہے اس عمل کی بات کر رہے ہیں یہ، وما تعملون، جو تم لوگوں نے عمل کیا ہے بتوں کو تراشنے کے سلسلے میں، ان بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے جی۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں وما تعملون سے مراد تمام اعمال انسان ہے، اور تمام انسان کے اعمال جو ہے وہ اللہ کا خلق ہے۔ یہ جبر کا نظریہ ہم نہیں قبول کر سکتے، اس لیے کہ مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا، اس کو نوٹ کریں، مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا، ایک مجبور کو آزمایا نہیں جاتا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ہم مجبور ہے کہ آزمائیں گے، ہم نے ایک شریعت دی، قانون دیا ہے، ہم مجبور ہے، مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ڈرائیور کو قانون دیا جاتا ہے، گاڑی کو قانون نہیں دیا جاتا، وہ مجبور ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے جی۔ قانون مجبور کو نہیں دیا جاتا، ایک آزمائش بھی نہیں کی جاتی مجبور کی۔ لیکن میں نے کہا شروع میں بدقسمتی سے اس نظریے کو کچھ لوگوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کا ٹھیک ٹھاک دفاع کرتے ہیں، اور ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں دو نظریے آئے تھے، ایک جبر اور ایک تفویض، ان کی اللہ نے سپرد کیا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیا ہے کلی، جو چاہے کرو، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ امر بین امرین کے ہم قائل ہیں۔ اس کی تفصیل ہم نے اپنی جگہ بیان کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔